فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ عزاداران سید الشہداء، محرم الحرام کی 8 تاریخ ہو گئی۔ خداوند عالم اپنی قرآن مجید کی کتاب میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اس سے وسیلہ اختیار کرو، اس سے وسیلہ اختیار کرو۔ وسیلہ کیسے اختیار کرے؟ وسیلہ اختیار کرنے کے لیے سوچنے کے لیے انہیں سوچنا پڑتا ہے جن کے پاس 14 فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے تجھے حسین غریب کا واسطہ، تو معبود و مسجود ہے تجھے عابد و سجاد کا واسطہ، تم عالم و خدیر ہے تجھے باقر العلوم کا واسطہ، تو اصدق القائلین ہے تجھے جعفر صادق کا واسطہ، تو تجھے غیظ و غضب پہ پورا قابو ہے تجھے موسی کاظم کا واسطہ، مرا ذات مرکز تیری ذات ہے تجھے علی رضا کا واسطہ، تقویٰ تو عطا کرتا ہے تجھے تقی کا واسطہ، نقاوت اور پاکیزگی تیرے لیے ہے تجھے علی نقی کا واسطہ، حیبت تیری ہے تجھے حسن مجتبیٰ کا واسطہ، تو غیب مطلق ہے تجھے مہدی مرتضیٰ کا واسطہ۔ نعرہ صلوات۔ تو ہمارے پاس یہ 14 ہیں، ان 14 کا وسیلہ دے کے ہم دعا مانگ سکتے ہیں۔ ایک وسیلہ اور ہے جسے باب الحوائج کہتے ہیں، ان کا وسیلہ ہم ہر جگہ یوز کرتے ہیں۔ اے باب الحوائج میری یہ مراد پوری کر دے، کسی کو بچہ نہیں ہو رہا ہے، اے باب الحوائج میری کوکھ بھر دے۔ باب الحوائج کون ہے؟ علی مرتضیٰ کی دعا ہے، فاطمہ زہرا کی دعا ہے، ام البنین کی تربیت کا نام ہے باب الحوائج۔ عزاداران سید الشہداء جب ام البنین بیاہ کر کے مولا علی کے چوکھٹ پہ آئی ہیں تو انہوں نے اپنے کو جھکایا ہے، چوکھٹ پہ بوسہ دیا ہے۔ کیوں بوسہ دیا ہے؟ کیونکہ ام البنین علی کی زوجہ بن کے نہیں آئی تھیں، خادمہ بن کے آئی تھیں۔ کس کے گھر میں آئی تھیں؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر پہ آئی تھیں۔ جب جناب زینب ام کلثوم نے سنا کہ ام البنین آئی ہیں تو ان کی خدمت کے لیے آگے بڑھی، تو ام البنین کہتی ہیں، اے بی بی، اے شہزادی، آپ شہزادی ہیں، ہم غلامی کرنے آئے ہیں آپ کی۔ تو یہ ہے ام البنین کا مرتبہ، اور تربیت ام البنین کو باب الحوائج کہتے ہیں۔ جب امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا تو عمر ابن سعد نے اپنے قاصد کو بھیجا مولا حسین سے ملنے کے لیے۔ دیکھیے باب الحوائج کو مولا ام البنین نے کس تربیت سے پال کے بھیجا ہے۔ جب قاصد آتا ہے امام حسین کے پاس تو امام حسین سے ملنے کے لیے ہمارے ساتھ بلاتا ہے، تو یہ بات جناب عباس کو پتہ چلتی ہے، تو جناب عباس آتے ہیں مولا کے پاس، مولا میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ۔ تو جناب عباس کہتے ہیں کہ نہیں بھیا عباس، عمر سعد نے صرف مجھے بلایا ہے اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہا ہے، اسی لیے میں اور علی اکبر جا رہے ہیں۔ تو جب امام حسین تھوڑی دور آگے بڑھتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے آ رہا ہے۔ جب سر گھماتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں تو جناب عباس آتے ہیں۔ تو امام حسین کہتے ہیں کہ بھیا عباس، میں نے تو تمہیں منع کیا ہے، تم کیوں آ رہے ہو؟ تو جناب عباس کہتے ہیں کہ مولا میں نے دیکھا ہے کہ عمر سعد کا پیچھے پیچھے غلام آ رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عمر سعد کا غلام آئے اور آپ کا غلام پیچھے نہ آئے؟ یہ ہے تربیت ام البنین، کہ ام البنین نے کس تربیت سے پال کے جناب عباس کو بھیجا۔ جب جناب عباس 6 سال کے تھے تو ام البنین کو پتہ چلا کہ جناب عباس جناب کلثوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو ام البنین نے جناب عباس کو بلایا اور کہا کہ بیٹا عباس دیکھو وہ آقا زادی ہیں، خبردار کبھی ان کے ساتھ نہ کھیلنا نہ انہیں بہن کر کے بلانا، وہ آقا زادی ہیں، انہیں آقا زادی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے تمہیں۔ یہی کہا مولا حسین کے لیے کہ جو مولا حسین ہے تمہارے مولا ہے، کبھی بھائی کہہ کے نہ بلانا،
یہی تمنا مولا حسین کی آخری وقت تک، جب تک جناب عباس گھوڑے سے زین سے نیچے نہیں آئے ہیں، تب تک مولا حسین کی خواہش رہی ہے کہ جناب عباس میرے کو بھائی کہہ کے بلائیں۔ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک دو بھائی، جس میں ایک بھائی کو کا غلام بن کر ہے۔ بہت جلدی جب امام حسین علیہ السلام کے بعد جناب عباس جنگ کی اجازت کے لیے آتے ہیں تو امام حسین منع کر دیتے ہیں بار بار۔ کیوں منع کر دیتے ہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو۔ کتنی بار منع کیا ہے، ایک بار نہیں کئی بار منع کیا ہے۔ جب اول محمد کا لاشا آیا تو جناب عباس کہتے ہیں آقا اب تو گود کے پالوں کا لاشا آ گیا ہے، اب تو اجازت دے دیجئے۔ تو جب مولا حسین پھر بھی وہی کہتے ہیں بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ حتیٰ کہ جب جناب قاسم کا بھی لاشا آ گیا تو جناب عباس پھر جاتے ہیں امام حسین کے پاس، پھر وہی بات، پھر مولا حسین یہی کہتے ہیں بھیا تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ تو ایک دفعہ مولا جناب عباس جا کے کچھ بیٹھ جاتے ہیں خیمے کے نزدیک، اتنے میں جناب سکینہ کی آلتش کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب جناب عباس اٹھ کے جناب سکینہ کے پاس آتے کہتے ہیں بیٹی لاؤ میں پانی کی سبیل کرتا ہوں۔ اب جو جناب عباس مولا حسین کے پاس گئے ہیں تو آگے سکینہ تھی، پیچھے جناب عباس چلے تھے۔ جناب سکینہ مولا حسین کا دامن پکڑے مولا حسین کے پاس پہنچی ہیں۔ جناب مولا حسین نے جب دیکھا ہے تو اب جہاں بیٹھے تھے وہاں سے کھڑے ہو گئے، کہا بھیا عباس تم تو اپنے مرنے کا ٹھکانہ دیکھ لیے ہو۔ پھر مولا حسین نے جناب عباس کو کہا بھیا تمہیں جنگ کی تو اجازت نہیں ملے گی، تمہیں پانی کی سبیل کرنا ہے۔ بہت جلدی مولا جناب عباس فرات کے کنارے گئے، وہاں سے مشکیزوں کو بھر کے خیمے کی طرف بڑھے۔ جب خیمے کی طرف بڑھنے لگے تو جناب عباس اتنی تیزی سے بڑھ رہے تھے، بس ایک گول تھا جناب عباس کا کہ خیمے حسینی میں پانی کو پہنچا دیا جائے، جو اتنی تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ لیکن شقیق کا پہلا وار ہوا تو جناب عباس کا پہلا بازو کٹا، لیکن جناب عباس کو احساس نہیں ہوا کہ میرا ایک بازو کٹا ہے۔ ان کو کیا احساس تھا کہ کسی طرح بھی خیام حسینی میں پانی پہنچ جائے۔ آگے کچھ دور آگے بڑھے، پھر دوسرا ہاتھ کٹا ہوا، پھر جناب عباس کو اس کا بھی احساس نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ کٹا ہو گئے ہیں، اسی رفتار سے آگے بڑھے ہیں۔ تو شمر بدختر کہتا ہے کہ یہ جناب عباس ہے، یہ ایسے نہ رکیں گے، ان کی جو مشق ہے اس پہ وار کرو۔ تو جناب عباس نے مشق کو اپنے دانتوں سے دبا کے رکھا تھا۔ تو شمر لعین کہتا ہے کہ مشق کے پانی کو بہاؤ۔ تو جب جناب عباس پہ تیروں کا حملہ ہوا ہے تو ایک دو تیر ان کے سینے پہ نہیں لگے ہیں، کئی تیر لگے جناب عباس کے سینے پہ۔ جب سینے پہ تیر لگے ہیں، جب ایک ایسا تیر آیا ہے جو مشکیزے کو چھیدتا ہے اور پانی کا سارا بہنا ہوتا ہے، اس وقت جناب عباس کی ساری آرزو بہہ جاتی ہے۔ اب مولا عباس کہتے ہیں کہ اے حسب با وفا اب کیا کروں گا جا کے میں خیمے میں، اب گھوڑے کو موڑ لو۔ اب جو گھوڑے کا موڑنا تھا کہ ایک تیر آ کے جناب عباس کی آنکھوں میں لگتا ہے۔ اب تصور کرے کہ کسی کی آنکھ میں کچھ پڑ جاتا ہے تو کیسے بلکنے لگتا ہے، جناب عباس کی کیفیت سمجھیے، کیسے جب تیر لگا ہوگا تو کتنا بے چین ہوئے ہوں گے۔ اور کیفیت یہ تھی کہ دونوں ہاتھ نہیں تھے، کیسے تیر نکالتے۔ اب جناب عباس نے اپنے سر کو جو جھکایا ہے تو ایک لعین نے ایسا وار کیا گرز کا کہ میرا مولا سنبھال نہیں سکا گھوڑے پہ۔ اب جب گھوڑے سے زمین پہ آیا ہے تو کیفیت سنیے، جب گھوڑے سے زمین پہ آیا ہے تو دونوں بازو تو تھے نہیں، سر کے بل آیا ہے، اور سر کے بل ایسے آیا ہے کہ ایک آنکھ میں تیر تھا، جو تیر تھا آر کے پار ہو گیا ہے مولا کے، اجرکم من اللہ، جو تیر تھا وہ مولا کے آنکھوں سے پار ہو گیا ہے۔ مولا نے جناب عباس نے مولا کو سلام کیا، اے آقا غلام کا آخری سلام قبول کیجئے۔ اب جو مولا نے سنا تو کمر کو پکڑ کے کھڑے ہوئے، اے بھیا عباس تمہارے مرنے سے بھائی کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب جو کہ مولا گھوڑے سے آگے بڑھے ہیں تو پہلا شانہ اٹھایا، پھر تھوڑی دور آگے بڑھے دوسرا شانہ اٹھایا۔ اب جب مولا جناب عباس کے پاس پہنچے ہیں تو جناب عباس کو جناب عباس کے سر کو زانو پہ رکھا ہے۔ تو جناب عباس نے مولا کے زانو سے اپنے سر کو اٹھایا، دوبارہ رکھا،
پھر اس کو ہٹایا. جناب مولا حسین کہتے ہیں اے بھیا عباس تمہارا بھائی آیا ہے, تم کیوں سر ہٹاتے ہو؟ تو جناب عباس کہتے ہیں مولا مجھے پتا ہے کہ آپ آئے ہیں, لیکن میں سر اس لیے ہٹا رہا ہوں کہ جب آپ کا آپ گھوڑے سے زمین پہ آئیں گے تو کس کے زانو پہ آپ کا سر ہوگا؟ شمر لعین کا, شمر لعین آپ کو خطا کرے گا. مولا حسین بھائی کو صبحی کا نوا پڑھتے ہیں, واہ باسا ہو واہ غربتا واہ مصیبتا. حسین 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 گھر اجڑ گیا موٹو, گھر اجڑ گیا موٹو, گھر اجڑ گیا موٹو, گھر اجڑ گیا موٹو. ہر سو ہے بوکا موٹو, گھر اجڑ گیا موٹو, گھر اجڑ گیا موٹو. اب نہ مانگوں گی کبھی پانی میرے پیارے چچا, اب نہ مانگوں گی کبھی پانی میرے پیارے چچا, اور نہ لب پہ لاؤں گی شکوا کبھی میں پیاس کا, اور نہ لب پہ لاؤں گی شکوا کبھی میں پیاس کا. سن لو التجا موٹو, گھر اجڑ گیا موٹو, گھر اجڑ گیا موٹو. سینے ہم شاہ پیغمبر پہ ہے نیزہ لگا, سینے ہم شکل پیغمبر پہ ہے نیزہ لگا. کٹ گیا دشت بلا میں ہائے بابا کا گلا, کٹ گیا دشت بلا میں ہائے بابا کا گلا. کیوں ہو تم خفا موٹو, گھر اجڑ گیا موٹو, گھر اجڑ گیا موٹو. چھینتا ہے شیر بدخت ہماری بالیاں, چھینتا ہے شیر بدخت ہماری بالیاں. آگ خیموں میں لگی ہے لوٹتی ہے سیدانیاں, آگ خیموں میں لگی ہے لوٹتی ہے سیدانیاں. خون ہے روا موٹو, گھر اجڑ گیا موٹو, گھر اجڑ گیا موٹو. ہو گئی ہے شام طاہر سب چلے ہیں اپنے گھر, ہو گئی ہے شام طاہر سب چلے ہیں اپنے گھر. کیا میں اپنے گھر نہ جاؤں گی پھروں گی در بدر, کیا میں اپنے گھر نہ جاؤں گی پھروں گی
در بدر دن ہے ڈھل گیا